دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. بیت الکذب والوں نے بڑی بڑی باتیں گھڑی کہ ابو بکر ایسے ہیں، ابو بکر ایسے ہیں، ابو بکر ایسے ہیں، مگر آج تک بیت الکذب والے بھی یہ نہیں کہہ سکے کہ ابو بکر صدیق نے فدق لے کے اپنے بیٹوں کو دے دیا، فدق لے کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا یا خود خرچ کر لیا. جھگڑا یہ کرتے ہیں کہ بیت المال کو کیوں دیا. پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، فدق ایک باغ ہے اور فدق کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ فدق نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور تحفہ دیا، نہ وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد یہ انہیں دے دینا، اور نہ ہی فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے کہ آگے اولاد کو ملتا. تین طریقے ہیں حملہ کرنے والوں کے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ سرکار تو ظاہری حیات میں ہی دے گئے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ چھین لیا. اور اس میں پوری انہوں نے ایک جھوٹ کی فیکٹری صرف اسی کام کے لیے لگائی تھی، جس پر باقاعدہ آگے گواہوں کا طلب کرنا اور فلاں کی گواہی ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے رد کر دی، اس طرح کے سارے معاملات. وصیت تو وصیت میں اس کی وصیت نافذ ہوتی ہے جو بعد از وصال جن کے ملک میں مال ہو اور جن کے ملک والا مال صدقہ بن چکا ہو، وہاں وصیت جاری نہیں ہوتی. اور تیسرا وراثت. وراثت تب ہوگا جب ترکہ ہوگا درہم دینار، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا ذکر فرما دیں کہ میری وراثت زمین نہیں، باغ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، میری وراثت تو علم ہے اور میری وراثت حکمت ہے، اور پھر اس پر امت کا اجماع ہو. اور اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے، پہلا جھوٹ یار لوگ بولتے ہیں، بھائی حضور پاک کے جو صحابہ امیر المؤمنین کے درجے پر بنے تھے، یعنی ابو بکر صدیق، وہ حضور کی بیٹی کے حق کھا گئے تھے. اجی سانو دسو کیڑے حق سن، تھوڑا پروف تو دیں، کون سا حق تھا. اجی فدق میں ایک زمین تھی، خیبر کے قریب تھی، ابو بکر کھا گئے تھے. میں نے پوچھا، زمین کو نوالا بنا کر ابو بکر نے چبا کے پیٹ میں نگل لیا تھا. کہتے ہیں زمین نوالا نہیں بنتی. میں نے کہا پھر زمین موجود تھی. کہتے ہیں موجود تھی. میں نے کہا حضور پاک کی وراثت حضور کی بیٹی کو نہیں دی تو صدیق نے حضور کی بیوی سیدہ عائشہ اپنی بیٹی کو دے دی تھی. کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دی. میں نے کہا ظالم، تو کہتا ہے ابو بکر حضور کی وراثت کھا گیا. حق تو یہ تھا کھانے والا اگر ہوتا تو بیٹی سے لے کر حضور کی بیوی اپنی بیٹی کا گھر بھرتا. گرامی، میں جلدی جلدی تاریخ پیش کروں گا، پھر چند الفاظ اصطلاحات کے ایک آپ کے سامنے معنی پیش کروں گا، اور پھر پورا جو بی بی کا خطبہ تو نہیں پورا پڑھ سکتا کیونکہ اس میں بہت تفصیل ہے، اور وہ خطبہ اس کے لیے کم از کم ایک پورا عشرہ چاہیے اس کو تشریح کرنے کے لیے. میں صرف فدق کو پیش کروں گا. تو فدق جیسے خیبر، غزوہ خیبر آپ نے سب نے سن رکھا ہے، یہودیوں کے مختلف مقامات تھے. پیغمبر اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ دفاعی جنگیں تھیں. دو طرح کی جنگ ہوتی ہے، ڈیفینسو اور افینسو، یعنی ایک خود جا کے دوسروں پہ حملہ کریں، یہ افینسو کہلاتی ہے. ڈیفینسو دفاع، یعنی اگر کوئی حملہ کرے تو اپنا دفاع کریں. تو پیغمبر کی تمام جنگیں دفاع ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو تمام کے تمام مورخین نے لکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں، تمام غزوات یا سریے سب کے سب دفاع ہیں سوائے خیبر کے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ خود غزوہ خیبر بھی پیغمبر کی طرف سے جہاد ابتدائی نہیں ہے، یعنی آپ کی طرف سے حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ کیونکہ یہودی مسلمانوں کو روک کے لوٹ لیا کرتے تھے، پیغمبر نے انہیں تہدید کی، وارننگ دی، ان طرف ایک پیغام بھجوایا کہ خیبر والوں، میرے ماننے والوں کو اذیتیں دینا بند کر دو. ایک مرتبہ پیغام بھجوایا، دوسری مرتبہ پیغام بھجوایا، پھر کہا کہ دیکھو اب اگر تم باز نہیں آگے تو آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں آ کے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے روکوں گا.
اور 40 دن میں تمہارا یہ جو قلعہ خیبر ہے فتح کر کے دکھاؤں گا. انہوں نے پھر اپنی عادتوں کو جاری رکھا. انہیں بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے جنگجو پہلوان ہیں. مرحب، حارث انتر بھائی تھے اور بڑے بڑے پہلوان تھے. تو پیغمبر اسلام نے وعدہ کیا آپ کے ذہنوں میں واقع میں کیونکہ خیبر نہیں پیش کر سکتا. خیبر کا سنا کہ رسول اسلام نے خیبر فتح کر لیا. واپس مدینے آ رہے تھے، راستے میں فدق تھا، اور فدق کے مقام پہ جب پیغمبر اسلام پہنچے تو وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اے محمد ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ جو باغ فدق ہے یہ ہم ویسے ہی آپ کو جزیے میں دیتے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں سننے میں آیا ہے آپ کے ساتھ کوئی حیدر کرار ہے. تو انہوں نے جنگ نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ خود سرنڈر کرتے ہیں، ہم لوگ ہار مانتے ہیں اور ہم آپ کا آئندہ کبھی مسلمانوں کو اذیت نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، یہ باغ فدق ہم آپ کی خدمت میں سرنڈر کرتے ہیں. اب جہاں جنگ ہوتی تھی اور جو کچھ مال ملتا تھا، جب قلعہ ملا تو وہ آتا تھا مال غنیمت میں. مال غنیمت میں پیغمبر کا بھی حصہ ہوتا تھا اور تمام کے تمام جو جنگ کرنے جاتے تھے ان کا بھی حصہ ہوتا تھا. تو غور سے سنیے گا، میں پورا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، اصطلاحات کو سن لیجئے. تو یہ مال غنیمت کہلاتا تھا، سب کا حصہ ہوتا تھا. اس میں رسول اسلام جب تقسیم کرتے تھے، جو بھی کچھ جزیہ ملتا تھا یا جب بھی آپ کو مال غنیمت ملتا تو آپ تقسیم جب کرتے تو فاتح کا حصہ زیادہ ہوتا تھا کہ بھئی اس نے جنگ لڑی تھی، یہ سالار تھا، یہ فاتح تھا، یہ اس کا حصہ زیادہ. پھر اس کے بعد گھڑ سواروں کا، یہ گھوڑے لے کے آئے، انہوں نے حصہ لیا، پھر پیادوں کا، اور سب کا حصہ ہوتا تھا. وہ جو بعد الفتح، جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے پیغمبر، انہیں بھی محروم نہیں رکھتے تھے، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے تھے کہ تم نے جنگ تو نہیں کی، لڑے تو نہیں ہو، لیکن آ گئے ہو، اور پیغمبر بہت کریم ہیں تو اس لیے انہیں بھی عطا کر دیتے تھے. تو اب حصہ سب کا ہوتا تھا مال غنیمت میں. توجہ ہے میرے ساتھ کہ جو کچھ ملا مشرکین یا کفار سے تو اس کے اندر مال غنیمت میں سب کا حصہ. لیکن اگر کبھی جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو تو پھر وہ مال غنیمت نہیں کہلاتا. مولانا موجود ہیں، اسے کہتے ہیں فے. سورہ انفال اٹھا کے دیکھیے، فے، یہ حمزہ فے. اب فے میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، مسلمانوں جب تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تلواریں نہیں چلائیں تو اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. جو کچھ بغیر جنگ کیے مل جائے وہ صرف میرے رسول کا ہے. وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، فقراء میں دیں، مساکین میں دیں، بیواؤں کو دیں، یتیموں کو دیں، ان کی مرضی ہے. چاہے حکومت اسلامی کے بجٹ چلائیں، چاہے جس طرح سے چاہیں کہ بھئی یہاں پہ مکان بنا تو یہ جس طرح سے چاہیں وہ ان کا ہے. چاہے تو ذاتی طور پہ رکھ لیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اسے کہا جاتا ہے فے. سورہ انفال یا انفال کے اندر بھی وہ چیزیں جس کا کوئی مالک نہیں، اس کے رسول اور امام مالک ہیں. پہاڑ، دریا، سمندر، اس کا کوئی مالک نہیں، یہ سب امام کے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. انہیں انفال کہا جاتا ہے. فے، فے صرف رسول خدا کا. انفال باقی سب چیزیں بھی ہیں، فے اس کا ایک حصہ جو حاصل ہوگا. اب باغ فدق پہ جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی خیبر میں، واپسی پہ ملا فدق. اب یہاں پہ سوال ہے اہل سنت سے کہ یہ جناب سیدہ کا دعویٰ تو صحیح نہیں تھا بقول آپ کے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اب یہاں پہ تین چیزیں ہو گئیں، یا جناب سیدہ اور مولا علی اور امام حسن امام حسین صحیح تھے اور ام ایمن صحیح تھی، یہ ایک گروپ، یا یہ دونوں حضرات صحیح تھے کہ جنہوں نے جناب سیدہ سے حق لے کر کہا کہ جی ہمارے پاس رہے گا. صحیح ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بعد آپ کے تیسرے سیاسی خلیفہ یعنی جناب عثمان نے یہ لقب کس نے دیا ہے؟ ہم نے نہیں دیا، یہ نام یہ رہنا چاہیے، حضرت عائشہ نے دیا ہے. انہوں نے یہ فتق دے دیا کس کو؟ مروان کو. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، بابا یہ ایک فتق سے ریلیٹڈ یہ 5 ہستیاں یہ صحیح ہیں، یعنی مولا علی، جناب سیدہ، ام ایمن، امام حسن، امام حسین، یہ صحیح ہیں، یا یہ 2 ہستیاں صحیح ہیں، یا یہ ہستی صحیح ہے؟ ان میں سے آپ جس کو بھی صحیح کہیں گے ان 2 گروپس کو آپ کو غلط ماننا پڑے گا. اگر آپ تیسرے خلیفہ کو بچاتے ہیں تو ان 2 کو ریجیکٹ کرنا ہوگا، اور باقی اہل بیت کو تو آپ ویسے ریجیکٹ کر چکے ہیں. اچھا اہل بیت کو کیا ریجیکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رسول اللہ کو ریجیکٹ کیا ہے، حجر و ازیاء، انہی کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر ان کی بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟
لہذا میں سارے عدالتوں کے سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسا لفظ کہنے لگا ہوں کہ اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو ایک دلیل کے ساتھ مخالف وکیل کا منہ بند کر دے. ایسا ہی. لیکن لاہور میں پہلی بار لاہور میں فتح کے لیے پہلا زاویہ استعمال کرنے لگا ہوں. اور اس زاویے کے بعد میں جواب نہیں دینے لگا, سوال ہی دفن کرنے لگا. میں جواب نہیں دینے لگا, میں سوال کی کمر توڑنے لگا. آج کے بعد جب بھی کہیں بحث کرنا اس زاویے کو استعمال کرنا. ہمیشہ بہترین سپاہی وہ ہوتا ہے جو دشمن کو دیکھ کے حکمت عملی بدلے. وہ اگلے مورچے پہ تو اگلے پہ آؤ, وہ پچھلے پہ تو پچھلے پہ رہو, ایک جگہ پہ نکل نہیں رہنا. لیکن بالکل ناروں سے بے نیاز ہو کے یہ زاویہ استعمال کرنے لگا. اس کے بعد سوال اٹھے گا ہی نہیں. اب دو سوال ہیں اس وقت جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں کہ بی بی دربار میں کیوں گئی تھی. ٹھیک ہے, میں زاویہ دینے لگا ہوں. کہا جاتا ہے کہ بی بی اپنا حق لینے گئی تھی. تو کیا کہہ کے بی بی کا حق نہیں دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ امت کا ہوتا ہے اور وہ صدقہ ہے اور اس پہ امت کا حق ہے. صاحب بحث ہو رہی ہے وراثت پہ. شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وراثت بیٹی کا حق تھا, اسے ملنی چاہیے. غیر شیعہ ثابت کر رہا ہے روایتوں سے, وہ حدیثوں سے, وہ حدیثیں نکال رہا ہے اور ایک جگہ پہ وہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. یعنی کہ ادھر سے بھی دلائل وراثت دیے جا رہے ہیں, ادھر سے بھی دلائل وراثت کی نفی میں دیے جا رہے ہیں. لے جی میں تیسرا دروازہ کھولنے لگا ہوں. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, میں ایک مثال دوں گا, میں ایگزامپل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کروں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں. میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میری اولاد میں وراثت میں جائے گی. ایسا سب کی ایسے ہی جاتی ہے, آپ کی بھی ایسے ہی جاتی ہے. لیکن اگر میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو لکھ دوں تو وہ اب وراثت نہیں رہے گی, اس کی ملکیت ہو جائے گی. جھگڑا جناب وراثت میں کس بات کا ہو رہا ہے؟ نبی تو اپنی زندگی میں زہرا کو لکھ کے لے گئے تھے, حاکم نے وراثت میں قبضہ نہیں کیا تھا, زہرا کی ملکیت میں قبضہ. فصیح البیان بارس القرآن کل ایمان, جس کا نام آس پر برشم صغیر, زمین پر جم جائے, نزدیک لوہ کا لوہ, نزدیک قلم کا منصوب, نزدیک لوہ کے امیل, صوب خبیر, زبان چھلانی میں چروہیر, انجیل فرنیہ میں ارمنا, کتاب منجانا واللہ میں اللہ, کتاب روسکا میں بچ, کتاب زارمی کو میں وکیلہ, عزیز شرکوں کا مبیلہ, قرآن میں علیہ, زبور میں ذریعہ, انجیل میں بریہ, قرآن میں صادق المومنین, مستر اللہ, مالک کل ابن اللہ, مشکل مولا کا مشکل علی المرتضی, نعرہ جناب وراثت کی تو بحث ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول تو زندگی میں بی بی کو لکھ کے دے گئے. بی بی جو تحریر دربار میں لے گئی تھی وہ وراثت کے کاغذ نہیں تھے, ملکیت کے کاغذ. اتنا ہم اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں عدالت میں بلا کے یہ کہا جائے کہ صاحب مذہب کی کتاب نہیں کھولنی, مذہب کی کوئی کتاب نہ کھولے, کسی فرقے کی نہ کھولے, قانون سے ثابت کرو, تو یہ قوم نے جو عزت دی ہے یہ اس کا قرض, اور جناب سیدان جو خیرات دی ہے
बीबी की दहलीज पे हल्की सी नौकरी है कि मैंने 3 दिन मुकम्मल तैयारी करने के बाद पाकिस्तान का मेजर एक्ट अपने सामने रख के 114 वो कानूनी गलतियां निकाली हैं जो सैयदा के मुकदमे में हुकूमत की तरफ से हुई है। हम मजहब की किताब नहीं खोलेंगे, हम सामने रख देंगे, हम तुम्हारा पाकिस्तान का कानून तुम्हारे सामने रख देंगे। तुम्हें कानून पाकिस्तान के तहत भी मानना पड़ेगा कि ज़हरा हक पे थी। आज भी पाकिस्तान के कानून में यह बात शामिल है कि एक घर मेरी मलकियत है, मैं उसमें रह रहा हूं, एक अरसे से मैं रह रहा हूं, एक शख्स ने मेरे मलकियत मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, वो काबज हो गया, मैं भी अदालत में चला गया, वो भी अदालत में चला गया। पाकिस्तान का कानून ये कहता है गवाह मालिक नहीं देगा, काबज देगा। गवाह काबज लेके आए, उसकी तो मलकियत थी, वो तो बैठा हुआ था। कब्जा आपने किया, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी है? आपके पास कौन से गवाह हैं कि ये आपकी है? फदकता ज़हरा की मलकियत में कब्जा किया था हुकूमत ने, गवाह हाकम ने देने थे, ज़हरा ने नहीं देने थे। दूसरी कानूनी गलती साहिब ये है, मैं 2-3 गलतियां पढ़ के फिर उसके बाद मैं मौजू को मुतसिल कर दूं। दूसरी कानूनी गलती है कि अगर आप स्टेट के खिलाफ केस करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दें और उसे सुने भी प्राइम मिनिस्टर। अगर आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं तो ये फैसला कोर्ट ने करना, और ऐसी जजमेंट्स हमारे सामने हैं, बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, पिछले साल की जजमेंट से निकाल लेंगे। अभी थोड़ा अरसा पहले तो हुआ है कि अदालत ने ये कह के हक से हुकूमत वापस ले ली कि आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। मेरा ख्याल अगर ये कौम इशारे समझने शुरू कर दे तो बहुत सी चीजें जिनकी वजाहत की जरूरत ही नहीं। क्या कह के हुकूमत, पिछली हुकूमत क्यों खत्म हुई थी? और कहा जी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है लंदन में, मलकियत लेके आओ। वो मलकियत साबित नहीं कर सके, उन्होंने तख्त से उतार दी। इसका मतलब जिस जागीर के हाकम के पास कागज पूरे ना हो, उसे हुकूमत से निकाल दिया जाए। हम सिर्फ इतना कहते हैं हुकूमत देनी है दे, सिर्फ फदक के कागज दिखाओ। तीसरी कानूनी गलती, ये फैसला जाना था काजी के पास, सुनना काजी ने था। अदालतों में जाने वाले लोग मेरे तशरीफ में मेरी तायद फरमाएंगे। तीसरी कानूनी गलती कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ जाते हैं, हुकूमत जाती है कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी थी, कुछ सिविल लोग जो हैं इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो अदालत के फैसला करने, अदालत पहले फैसला करेगी फिर हुकूमत को कब्जा देगी। यानी फैसला पहले होता है, कब्जा बाद में होता है। यहां पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फिर गलती हो गई, कब्जा पहले किया गया, फैसला बाद में किया। और जिस दिन केस दायर हुआ उसी दिन फैसला हो गया। ये तारीख़ इंसानियत का, अपनी नोयत का पहला केस है। 1400 साल हो गए हैं ज़हरा की हक की फाइल तारीख के रिकॉर्ड रूम में पड़ी है। हर हुकूमत आती है, गुजर जाती है, और कोई उस फाइल को खोलने को तैयार नहीं। हम भी इस लम्हे में हम भी गफलत का शिकार है। हमने भी लोगों को नहीं बताया। क्यों नहीं जी, इसमें कुछ ऐसे, मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि जिन बंदों ने
اپنی عزت ہی زہرا کا مال کھا کھا کے بنائی ہے. آج وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے اللہ سے کہے کہ تو شیطان پہ لانا چھوڑ. خدا سے کہے قرآن میں ابراہیم کی بات کر, نمرود کی نہ کر. میرے مالک موسیٰ کی کہانیاں سنا, فرعون کی باتیں ہمیں نہ سنا. ہر دور میں سچے کی بات کے ساتھ جھوٹے کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے تاکہ سچے کی سچائیوں میں اضافہ کیا جا سکے.